حضرت مولانا منظور مینگل صاحب جو ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہیں، اس میں فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے جامعہ حفصہ میں کچھ ہوا ہی نہیں۔ پہلی بات یہ کہ نہ میں نے یہ دعویٰ کیا کہ جامعہ حفصہ میں کچھ ہوا ہی نہیں ہے، نہ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب نے یہ دعویٰ کیا۔ فوج کی جتنی غلطی تھی حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب بیان کر چکے ہیں، یہ آپ ان کا بیان سن سکتے ہیں۔ جب بھی کسی پہ الزام لگایا جاتا ہے تو جتنی بات جس نے کہی ہے اتنی بات اس کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ نہ میں نے یہ کہا، نہ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب نے یہ کہا کہ فوج کی غلطی نہیں تھی یا فوج نے کوئی ظلم زیادتی نہیں کی۔ جو دعویٰ ہے صرف اس کو فوکس کیا جائے اور اسی کے جواب کو اگر فوکس کیا جائے تو پھر یہ بحث ختم ہو جائے گی۔ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ جامعہ حفصہ والے بھی غلطی پر تھے، ان کو اس طریقے سے شریعت کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے تھا جس طریقے سے انہوں نے کیا، اور فوج نے جو جواب میں ری ایکٹ کیا وہ ری ایکشن بھی غلط تھا۔ اپنی عوام کو اس طریقے سے اس پہ فائرنگ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہاں لڑکے بھی شہید ہوئے ہیں، حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب کی والدہ بھی شہید ہوئی ہیں، غازی عبدالرشید بھی شہید ہوئے، یہ بھی شہید نہیں ہونے چاہیے تھے، ان کی بھی جانوں کا تحفظ کرنا چاہیے تھا۔ لیکن جتنا ظلم ہوا ہے اتنا ہی بیان کیا جائے، اس کو بڑھا چڑھا کے بہت زیادہ بیان نہ کیا جائے، اور جب بڑھا چڑھا کے بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے تو اس کی وجہ سے ہی ملک کے بہت زیادہ حالات خراب ہوئے ہیں اور اب تک ہو رہے ہیں۔ مفتی عبدالرحیم صاحب کا پہلے بھی یہ دعویٰ تھا، میرا بھی پہلے یہ دعویٰ تھا اور اب بھی ہے کہ بچیاں شہید نہیں ہوئی سوائے مولانا عبدالعزیز صاحب کی والدہ۔ تو حضرت اقدس حضرت مولانا منظور مینگل صاحب، میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گا کہ آپ نے حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کی طرف وہ اس بات کی نسبت کیوں کی جو اس نے کہی نہیں ہے؟ نمبر 2، بچیوں کے نام آپ کیوں پیش نہیں کر رہے؟ آپ پیش کر دیں۔ مجھے آپ ایک بات بتائیے، اگر 18 نہیں 20 سال پہلے آپ کے مدرسے کا کوئی بچہ قتل ہونا تو دور کی بات، طبعی موت بھی واقع ہوا ہو نا، بخار میں یا کسی اور بیماری سے، آپ تحقیق کر کے اس کا نام بھی لوگوں کے سامنے لا سکتے۔ عین ممکن ہے آپ کو زبانی یاد ہو کہ میرا یہ شاگرد تھا، یہ میرے مدرسے کا بچہ تھا جو 20 سال پہلے جس کا انتقال ہوا۔ آپ کے مدرسے کا کوئی بچہ اگر مس ہوا ہو، کسی نے، فوج نے، ایجنسی نے اٹھا لیا ہو، آپ 50 سال تک آپ اس کا نام یاد رکھیں گے، یاد نہیں ہوگا تو آپ پیش کر سکیں گے۔ اور اگر آپ کے مدرسے کا کوئی بچہ قتل کر دیا جائے تو میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ قیامت تک شاید آپ اس کا نام کبھی بھی نہ بھولیں۔ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ درجنوں بچیاں قتل ہوئیں، درجنوں بچیاں شہید ہوئیں، نام ایک کا بھی پیش نہیں کیا جا رہا۔ ماہرنگ بلوچ، اس نے جلسے سے خطاب کیا، پوری ایک مہم چلائی فوج کے خلاف، حکومت کے خلاف، کہ بلوچستان میں اتنے لوگ مسنگ پرسن ہیں۔ اس سے پوچھا جاتا کہ ان کے نام بتاؤ، وہ فوراً نام پیش کرتی، بلکہ جب وہ جلسے میں آئی تھی نا تو پہلے سے اس نے تیاری کی تھی، دعویٰ کرنے سے پہلے یقیناً کی تھی، آپ اس سے پوچھ لیں جا کے، یقیناً اس نے پراپر وے میں تیاری کی تھی کہ تاکہ جب کوئی مجھ سے سوال پوچھے کہ بلوچستان میں کون کون غائب ہے تو میں ان کے نام بتا سکوں، یہ لوگ مسنگ پرسن ہیں، یہ غائب ہوئے ہیں بلوچستان سے جو اب تک نہیں مل رہے ہیں۔ پھر وہ فوج کا کام ہے، فوج اس دعوے کو تسلیم کرتی ہے نہیں کرتی، یا اس کی کوئی معقول ریزن بیان کرتی ہے نہیں کرتی، یا حکومت کا کام ہے یہ۔ لیکن وہ بھی اگر دعویٰ کرے گی نا تو وہ ان لوگوں کے جب اس سے سوال کیا جائے گا ان کے نام پیش کرے گی۔ باجوڑ کے مدرسے پہ حملہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہے، اس میں بھی تقریباً 17-18 سال ہو گئے۔ اس مدرسے پہ جب ڈرون اٹیک ہوا ہے، مدرسے کے بچے شہید ہوئے ہیں۔ آج بھی آپ باجوڑ کے اس مدرسے میں جائیں، مدرسے کے اساتذہ سے، منتظمین سے پوچھیں کہ کون کون سے بچے تھے، ان کے نام بتاؤ، ان کے گھر کے ایڈریس بتاؤ، وہ ببانگ دہل اعلان کریں گے کہ یہ بچے تھے، یہ شہید ہوئے۔ میری طرف کچھ لوگ منسوب کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب باجوڑ میں بچے جو شہید ہوئے اس کے بھی منکر ہیں، میں اس کا منکر نہیں ہوں، کیونکہ ان بچوں کی شہادتوں کے ٹھوس شواہد موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ آرمی کے اسکول پر حملہ ہوتا ہے پشاور میں، درجنوں بچے شہید ہوئے، ان بچوں کے نام ان کی تصویروں کے ساتھ آج بھی انٹرنیٹ پر موجود ہیں، فوج نے نام پیش کیے ہیں، حکومتوں نے نام پیش کیے ہیں۔ تو میں اب آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، آپ پر یہ کچی باتیں بہرحال سوٹ نہیں۔ ایک تو آپ نے حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کی طرف غلط بات منسوب کی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جامعہ حفصہ میں کچھ ہوا ہی نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، انہوں نے ایسا نہیں کہا، جتنا کہا ہے اتنا ہی نسبت کی جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ دعوے کہ بچیاں شہید ہوئیں، بچیوں کو کڈنیپ کیا گیا، یہ دعوے برائے دعوے ہیں۔ آج لوگوں نے مولانا حلیف جالندری صاحب کا بھی مجھے ویڈیو بھیجی ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فاسفورس بم استعمال ہوئے اور بچیوں کی شکلیں مسخ ہوئیں۔ بھائی یہ پرانا بیان ہے، آپ میرے پرانے بیان سنیں، وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ میں لنڈی کوتل چورنگی میں بیان کیا کرتا تھا، میں نے اس سے بھی زیادہ سخت بیان کیے ہیں۔ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ پروپیگنڈا تھا جس میں علماء بھی جس کا شکار ہوئے ہیں، سب کے پرانے بیانات یہی ہیں، لہذا ان بیانات کو چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ابھی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں حضرت مولانا منظور مینگل صاحب جو میرے لیے قابل احترام ہے، میں ان سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ آپ یہ بیان دینے سے پہلے، مجھے اس بیان پہ ری ایکشن کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اتنی گالیاں مفتی عبدالرحیم مجھے دی جاری ہوتی گالیاں میں خاموش رہتا،
میں کچھ نہیں کہتا، لیکن ہم نے حکیم الامہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا ملفوظ پڑھا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرمایا کرتے تھے، جب تمہارے استاذوں کو، تمہارے بڑوں کو کوئی برا بلا کہہ رہا ہو اور تمہیں پتہ ہے کہ وہ ناحق برا بلا کہہ رہا ہے، تو صرف اس بیس پہ خاموشی اختیار مت کیا کرو کہ لوگ تمہارے خلاف ہو جائیں گے۔ ایسے ہی موقع پر انسان اپنے بڑوں کے ساتھ وفاداری کرتا ہے۔ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں مفتی عبدالرحیم صاحب سے وفاداری کر رہے ہیں، مجھے مل کیا رہا ہے ان سے وفاداری کر کے؟ سوشل میڈیا پہ جتنے لوگ میرے فین تھے 99% میرے خلاف ہو گئے ہیں۔ مجھے تو نہ فوج سے کچھ مل رہا ہے، نہ جامعۃ الرشید سے کچھ مل رہا ہے، تو مجھے کیا مل رہا ہے اس سے؟ لیکن میں آئندہ آنے والی نسلوں کو، طلبہ کو یہ سبق دلانا چاہتا ہوں۔ میں نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں اپنے پیر و مرشد کے پاؤں چومنے والے، ہاتھ چومنے والے، سروں پہ مالشیں کرنے والے، گھنٹے گھنٹے بیٹھ کے۔ اچھی بات ہے، جسمانی خدمت بھی آپ کو کرنی چاہیے اپنے اساتذہ کی، مشائخ کی۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کبھی اپنے بڑوں کے سر دبایا ہو یا پاؤں دبائے ہوں ان کے، جو میری نالائقی ہے، لیکن میں نے ایسے بہت سے مریدوں کو دیکھا ہے جو سر پہ مالشیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، پاؤں بھی دبا رہے ہوتے ہیں، لیکن جب اپنے بڑوں پر کوئی بات آتی ہے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے بڑوں پہ جھوٹا الزام لگ رہا ہے، تو وہ صرف پبلک کا فیور لینے کے لیے خاموشی اختیار کر۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمہارے بڑوں کے خلاف کوئی بول رہا ہو اور تمہیں پتہ ہو غلط بول رہا ہے، تو گھنے بن کے چپ کر کے مت بیٹھے رہا کرو۔ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک دفعہ کوئی اختلاف ہوا تھا، پرانی بات ہے، میں کسی کے نام نہیں لوں گا، تو حضرت نے بتایا کہ انہوں نے تو یہ بات کی ہے، تو بہت سے لوگ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے خلاف ہو گئے۔ کسی نے حضرت سے کہا کہ حضرت آپ کے فلاں فلاں شاگرد کو معلوم ہے کہ آپ حق پر ہیں، تو آپ کے حق میں بیان کیوں نہیں دیتے؟ آپ ان سے کہیں کہ میرے حق میں بیان دو۔ حضرت نے فرمایا میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ میں اپنے شاگردوں کو خود بولوں کہ میرے حق میں بیان دو۔ کیا ان کو خود سمجھ نہیں ہے؟ وہ شاگرد کیوں بیان نہیں دے رہے تھے؟ ان کو پتا تھا جو اعتراضات مفتی رشید احمد صاحب پر ہو رہے ہیں، اگر ہم نے ان کے حق میں بیان دیا تو یہ ساری قوم ہمارے بھی خلاف ہو جائے گی۔ تو مجھے وہ واقعہ بھی یاد ہے، اس لیے میں نے خاموشی اختیار نہیں کی۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ 18 سال کے بعد مفتی عبدالرحیم صاحب کو یہ موضوع اٹھانے کی کیا ضرورت تھی، اس پر وہ بیان دے چکے ہیں کہ میں نے یہ موضوع کیوں اٹھایا، میں اس بات کو ریپیٹ نہیں کروں گا۔ فرض کریں یہ موضوع غلط اٹھایا انہوں نے، لیکن جب ایک اٹھا لیا ہے، ایک بات انہوں نے عوام کے سامنے پیش کر دی ہے، تو اگر آپ کو ان کی رائے سے اختلاف ہے تو آپ یہ کہہ دیں کہ یہ اٹھانا نہیں چاہیے تھا اس وقت، لیکن یہ کہنا کہ وہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، وہ ڈالر مفتی ہیں، وہ فوج کے پٹھو ہیں، وہ سرکاری ملازم ہیں، یہ رائے کا اختلاف کا تحمل پیدا کریں۔ یہ میں عوام سے کہہ رہا ہوں، حضرت مولانا منظور مینگل صاحب سے میں یہ باتیں نہیں کر سکتا، ان سے تو میں رہا ہوں کہ حضرت یہ جو بچیوں کی باتیں کی جا رہی ہیں، آپ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب سے رابطہ کر لیتے، اکیلے میں ان سے مل لیتے، ان سے فون پہ بات کر لیتے کہ کیا واقعی یہ حقیقت ہے۔ مفتی عبد الواحد قریشی صاحب کا بیان اسی وجہ سے آیا ہے کہ ان کا مولانا فضل الرحمان سے رابطہ ہے، وفاق المدارس سے رابطہ ہے، اسی وجہ سے انہوں نے اس موقع پہ جامعۃ الرشید کی مخالفت نہیں کی، حالانکہ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں انہوں نے مخالفت کی ہے۔ یہ تو مسئلہ تھا حضرت مولانا منظور مینگل صاحب کا۔ دیکھیں اس وقت بھی جب حضرت مولانا منظور مینگل صاحب، میں نے جب عمران خان کے چند اچھے کاموں کی تعریف کی تھی عمران خان کے دور حکومت میں، تو حضرت مولانا منظور مینگل صاحب نے میرے بارے میں کہا تھا کہ قدوری پڑھانے والا مفتی ہے جامعۃ الرشید۔ میں نے اس کے بیان میں جواب میں صرف یہ کہا کہ یہ بات کہ میں قدوری پڑھاتا ہوں یا بخاری پڑھاتا ہوں، یہ وہ کرے جو جامعۃ الرشید میں مجھے پڑھاتا ہوا دیکھے۔ حضرت مولانا منظور مینگل صاحب نے تو مجھے نہیں دیکھا کہ میں کیا پڑھا رہا ہوں، حالانکہ اس وقت بھی میں ہدایہ پڑھا رہا تھا، لیکن میں نے حضرت کے احترام کے ساتھ جواب دیا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ میں ہدایہ پڑھا رہا ہوں، لیکن حضرت آپ ہمارے بڑوں کا احترام کریں، پبلک کو ہمارے بڑوں کا احترام سکھائیں، کیونکہ اگر آپ جیسے بڑے لوگ جب اس طرح سے علماء کو گالیاں پڑھوائیں گے اور علماء کو برا بلا کہلوائیں گے، تو پھر کل آپ کے شاگرد شاید آپ کا بھی ادب نہ کریں۔ یہ ٹرینڈ ہمارے طلبہ میں چلتا چلا جا رہا ہے۔ رائے کا اختلاف آپ کریں، 100 دفعہ کریں، لیکن دلیل کے ساتھ، اور جتنی بات مفتی عبدالرحیم صاحب نے کی ہے اتنی بات آپ ان کی طرف منسوب کریں۔ اور آخر میں حضرت اقدس حضرت مولانا منظور مینگل صاحب سے میں صرف ایک سوال اور پوچھوں گا، میں چھوٹا ہوں وہ بڑے ہیں، لیکن جو انہوں نے مفتی عبدالرحیم صاحب کو گالیاں پڑھوائی ہیں نا، اس لیے میں بولنے کی جرت کر رہا ہوں، ورنہ میری کیا اوقات کہ میں حضرت مولانا منظور مینگل کے بیان پہ میں ری ایکشن ریکارڈ کرواؤں۔ حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب نے ایک بیلنس بیان کیا، فوج کو بھی برا بلا کہا ہے اور مولانا عبدالعزیز صاحب کو بھی غلط کہا ہے۔ آپ یک طرفہ بات کر رہے ہیں، آپ حکومت کو، فوج کو تو ظالم قرار دے رہے ہیں کہ ظلم کے پہاڑ توڑے، لیکن مولانا عبدالعزیز صاحب نے جو غلطی کی اس پہ تو آپ ایک لفظ نہیں بول رہے، کیوں؟ یہ بھی تو ہم آپ سے سوال، ایک آپ کے چھوٹے ہونے کی حیثیت سے سوال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ نہیں جی مولانا عبدالعزیز صاحب کا مطالبہ شریعت تھا، ہم ان کو غلط نہیں کہہ سکتے، تو حضرت کیا آپ کا مطالبہ شریعت نہیں ہے؟ کیا دارالعلوم کرنگی والوں کا مطالبہ شریعت نہیں ہے؟ کیا بنوری ٹاؤن والوں کا مطالبہ شریعت نہیں ہے؟ کیا بنوریاں والوں کا مطالبہ شریعت نہیں ہے؟ تو ان کے مطالبے میں اور آپ کی طرف سے جو شریعت کا مطالبہ کیا جاتا ہے اس میں کیا فرق ہے؟
کہ انہوں نے جب مطالبہ کیا تو چاروں طرف سے گھیر کے ان کو پکڑا گیا، آپ نے جب مطالبہ کیا تو کوئی آپریشن آپ کے خلاف نہیں ہو رہا۔ ظاہر ہے یہی فرق ہے کہ ان کا مطالبے کا طریقہ ٹھیک نہیں تھا، غیر آئینی تھا، بغاوت والا طریقہ تھا ان کا مطالبے کا، اور اس طریقے کو آپ بھی غلط مانتے ہیں، لیکن آپ بیان کر نہیں رہے کہ ان کا طریقہ غلط تھا۔ آپ کو چاہیے آپ بھی بیلنس بات کریں، حکومت کو بھی غلط قرار دیں، اور آپ یہ کہیں کہ مولانا عبدالعزیز صاحب کا طریقہ بھی 100% غلط تھا، اور اگر وہ طریقہ آپ کہتے ہیں صحیح تھا تو پھر آپ وہ طریقہ اختیار کیوں نہیں کرتے؟ اگر اختیار نہیں کرتے خود سے، تو جب مولانا عبدالعزیز صاحب اپنی مدد کے لیے سب علماء کو بلا رہے تھے تو پھر آپ کیوں نہیں گئے؟ پھر تو میرا خیال ہے ہم سب پھر برابر کے مجرم ٹھہرتے ہیں۔ تو پھر صرف حکومت غلط نہیں ہے، ہم بھی غلط ہیں کہ جب ایک آدمی ہم سب کو مدد کے لیے بلا رہے ہیں، ہم جا نہیں رہے اور ہم اس کے فیور میں بیانات دے رہے ہیں۔ فیور میں بیان دینے سے کیا ہوتا ہے؟ ان کو فیور میں بیان دینے کی ضرورت تھوڑی تھی، ان کو تو اس وقت افرادی قوت کی ضرورت تھی، تو آپ کیوں نہیں گئے؟ وفاق المدارس والوں نے ان سے فوراً اپنا الحاق کیوں ختم کیا؟ پھر وفاق المدارس والے بھی غلط ہیں۔ تو ہم ان سب کو صحیح قرار دے رہے ہیں، ایک شخص کو غلط قرار دے رہے ہیں، مولانا عبدالعزیز صاحب اور ان کی اہلیہ کو، اور ان کے اخلاص پہ ہم انگلی نہیں اٹھا رہے۔ ہم کہہ رہے ہیں ان کا مطالبہ درست تھا اور ان کے اخلاص پہ کو بھی ہم انگلی نہیں اٹھا رہے، ہم کہہ رہے ہیں ان کا مطالبے کا طریقہ غلط تھا، جس کا یہ انجام ہونا تھا جو ہوا ہے انجام، اسی وجہ سے یہ طریقہ غلط تھا۔ ہم تو پہلے دن سے جس بات پہ قائم ہیں آج بھی ہیں، اور آپ نے جو ایک نئی آگ لگا دی ہے اپنا ایک تازہ بیان دے کے، میرا خیال ہے آپ سے ایک اجتہادی غلطی ہوئی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح قرار دینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ یہ تو حضرت مولانا منظور مینگل صاحب کا معاملہ تھا۔ اب ہم چلتے ہیں جناب عمار یاسر۔ یہ ذرا عمار یاسر صاحب کی آپ پوسٹ پڑھیں، دیکھیں۔ یہ عمار خان یاسر صاحب نے ٹویٹ کیا ہے، کہتے ہیں کہ جی 2007 میں مذاکرات کامیابی کے قریب تھے کہ ریاست نے لال مسجد میں طاقت کے استعمال سے منہ کالا کیا۔ اب 18 سال بعد اس داغ کو صاف کرنے کے لیے کچھ ٹٹوؤں کو لانچ کر کے ہر چیز سے انکاری ہو گئے۔ آپ کو پتا ہوگا یہ ٹٹو کس کو کہہ رہا ہے یہ آدمی۔ گزشتہ رات گرین پارٹی کے سربراہ نے بار بار اعلان کیا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار، لیکن مرید کے میں ایک بار پھر طاقت اور جبر کا استعمال کر کے لاشیں گرائی گئیں۔ فوٹیجز بھری پڑی ہیں سوشل میڈیا پہ، لیکن چند سال بعد پھر سفید پگڑیوں اور رومالوں والے کہہ رہے ہوں گے کہ اگر کوئی مرا تھا تو اس کے ورثہ سامنے آئے۔ جی جناب، چند سال بعد نہیں، ابھی ہم کہہ رہے ہیں۔ اگر ہم آج سعد رضوی صاحب کو کہہ دیں یا حکومت کہہ دے کہ جو مرے ہیں ان کے نام پیش کریں، وہ فوراً نام پیش کر دیں گے۔ ان کا کہیں جنازہ ہوگا تو سعد رضوی صاحب خود جائیں گے ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے۔ ہوائی قتل کے دعووں کو کوئی بھی نہیں مانتا۔ ٹی ایل پی کے جلسے میں اگر حکومت نے لوگوں کو مارا ہے، غلط مارا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن اگر سعد رضوی صاحب سے یہ سوال میں کروں یا آپ کریں کہ ان کے نام پیش کرو تو وہ فوراً پیش کر دیں گے۔ یہی فرق ہے ٹی ایل پی کے جلسے کے واقعے میں جو ظلم ہوا اور جامع حفصہ کے واقعے میں، کہ 18 سال سے جامع حفصہ میں مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ ان بچیوں کے نام، ان کے وارثوں کے نام پیش کریں، آپ نام پیش نہیں کر رہے۔ عمار یاسر صاحب، قتل کا مبہم دعویٰ کبھی بھی قبول نہیں کیا جاتا۔ باقی جو آپ نے فرمایا ہے کہ ریاست نے لال مسجد میں طاقت کا استعمال سے منہ کالا کیا، اب 18 سال بعد اس داغ کو صاف کرنے کے لیے کچھ ٹٹوؤں کو لانچ کر کے ہر چیز سے انکاری ہو گئے۔ پہلا تو آپ نے جو الزام لگایا کہ ہر چیز سے انکاری ہو گئے، اس الزام کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ مفتی عبدالرحیم صاحب کے بیانات موجود ہیں، کیا ہر چیز سے وہ انکاری ہو گئے ہیں؟ ابھی میں نے ان کی جو کلپ چلایا ہے اس میں تو وہ ہر چیز سے انکاری نہیں، ان کا دعویٰ صرف اتنا ہے کہ بچیاں شہید نہیں ہوئی، نہ بچیاں اغوا ہوئی ہیں، جو شہادتیں ہوئی ہیں ان کو انہوں نے تسلیم بھی کیا ہے، فوج کی غلطی بھی قرار کیا ہے، فوج کی غلطی بھی قرار دی ہے، میں نے بھی یہ کام کیا ہے، ان کی تقلید میں نہیں، میں تو یہ کام 7 سال پہلے کر چکا تھا، مفتی عبدالرحیم صاحب سے پوچھے بغیر، ان سے جانے بغیر، میں خود 7 سال پہلے میرا بیان موجود ہے جس میں نے کہا تھا کہ جتنا ظلم ہوا ہے اس کو ہم مانتے ہیں کہ وہ ظلم ہے، لیکن بچیاں شہید نہیں ہوئی، یہ 7 سال پہلے میں نے بیان دیا تھا۔ آپ کہہ رہے ہو کہ ہر چیز سے انکاری ہو گئے، تو آپ نے ہماری طرف یہ بات منسوب کیوں کی جو ہم کہتے ہی نہیں ہیں؟ یہ آپ کی تحقیق ہے، جو اٹھاؤ الٹرم شٹرم الزام لگا دو، اور آپ کو شرم نہیں آئی بڑے علماء کو ٹٹو کہتے ہوئے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تحقیق کی دنیا میں تم فارغ آدمی ہو، ہوتا ہی ہے۔ میں پبلک کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، دیکھیں دنیا میں کچھ لوگ ریاستی پٹھو ہوتے ہیں، ٹٹو ہوتے ہیں، کچھ لوگ عوامی ٹٹو ہوتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ جہاں عوام جا رہی ہے نا وہ بیان کرو جس میں شاباش ملے گی، وہ حق کا ساتھ نہیں دیتے۔ یہ والے صحافی اس قسم کے ٹٹوؤں میں شامل ہے، بلکہ ٹٹو کا لفظ میں احتراماً کہہ رہا ہوں، یہ واو کے بجائے آپ یہ لگا دیں۔ ایک حکیم صاحب تھے، ان کے یہاں سائن بورڈ پہ لکھا ہوا تھا بہت بڑا کہ قبلہ بڑے حکیم صاحب۔ ہمارے استاذ نے کہا یہ اتنا فراڈی حکیم ہے، یہ بڑے نہیں ہے، یہاں ڑے اور یا کے درمیان واو چھپی ہوئی ہے۔ تو یہ آپ نے جو ٹٹو جیسا لفظ استعمال کیا نا، تو آپ نے اپنی اوقات اصل میں دنیا کو بتائی ہے کہ تم کیا ہو۔
سعد رضوی صاحب سے اگر کوئی پوچھے گا نا کہ ٹی ایل پی میں کون کون سے لوگ لاپتہ ہیں اور کون کون سے لوگوں کو حکومت نے قتل کیا ہے، میں سمجھتا ہوں سعد رضوی فوراً ان لوگوں کے نام پیش کر دیں گے، فوراً لوگوں کے نام پیش کر دیں گے۔ 18 نہیں 36 سال کے بعد بھی پوچھا جائے، 36 سال کے بعد بھی سعد رضوی نے ان کا نام پیش کرنا ہے۔ اس لیے آپ حق کا ساتھ دو، آپ یہ مت دیکھو کہ عوام کس چیز پہ آپ کو ابھی عوام بہت آپ کو فیور کر رہی ہے اور ہمیں گالیاں پڑ رہی ہیں، لیکن ہمارا ضمیر مطمئن ہے کہ ہم نے عوام کو نہیں دیکھا، ہم نے حق کو دیکھا ہے۔ تو میں پھر اپنی بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں، اور لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کیوں جامعہ افسہ کا ٹاپک بار بار اٹھا رہے ہو؟ ہم تو ختم کر چکے تھے، یہی لوگ ہیں جو بار بار ٹویٹ کر کے اور بیانات داغ کے اٹھا رہے ہیں۔ تو اس لیے جامعہ حفصہ میں ظلم زیادتی ہوئی ہے، مولانا عبدالعزیز صاحب کی بھی غلطی ہے، فوج کی بھی غلطی ہے، لیکن جس کی جتنی غلطی ہے اتنی بیان کی جائے۔ سوال یہ کہ اگر باپ کی زندگی میں کوئی بھی بھائی مکان پر جو کہ باپ کی جائیداد ہو خرچہ کرے یا کوئی کیمرہ وغیرہ بنوائے یا اور دیگر کام کروائے تو کیا وہ اس کے بدلے میں باپ کے مرنے کے بعد وراثت میں کمرہ وغیرہ بنوائے، باپ کے مرنے کے بعد وراثت میں سے وہ رقم جو اس وقت اس نے مکان پہ خرچ کی تھی کیا کٹوتی کر سکتا ہے یا اس کو وہی حصہ ملے گا جو شریعت نے کہا ہے؟ دیکھو باپ کی زندگی میں بھائی نے مکان پر باپ کے مکان پہ کمرے وغیرہ بنوائے ہیں، یہ بہت سوال آتا ہے کہ ابا کی زندگی میں ابا کے مکان پہ پورا پورشن بنا دیا، کمرے بنا دیے، تو اس میں اگر ابا کے گھر میں ریپیرنگ کا جتنا بھی کام کیا ہے وہ تو واپس نہیں ہوگا، سارا فری پاکٹ کا وہ ثواب سمجھا جائے گا۔ نلکے لگا دیے، ٹائلیں لگا دیں، کمرہ ٹوٹ رہا تھا یا واش روم کو ریپیئر کر دیا یا نیا واش روم بنا دیا، سب فری پاکٹ کا ہے، سمجھ رہے ہو؟ مرنے کے بعد وراثت اتنی ملے گی جتنی دوسرے بھائیوں کو ملے گی۔ البتہ اگر کسی نے پورا اپنے پیسوں سے اوپر پورشن بنا دیا، ایک بھائی نے پورا الگ سے پورشن بنا دیا، سارا اپنا پیسہ خرچ کیا اس میں، پورا پورشن گھر بنا دیا اوپر، پھر یہ گھر کا مالک ہے، نیچے والا بیٹا، یعنی نیچے والا بیٹا نہیں، وہ بیٹا جس نے یہ پورا پورشن بنایا ہے وہ اس اوپر والے پورشن کا مالک ہے۔ لیکن اب مالک ہو کے ہوگا کیا؟ کیونکہ چھت کس کی ہے؟ ابا کی۔ تو یوں کہا جائے گا کہ اس لڑکے نے، اس بیٹے نے ابا سے چھت عاریتن استعمال کے لیے لی ہوئی ہے، اور ابا کی چھت پہ مکان بنایا ہے۔ کسی کی بھی چھت عاریتن استعمال کے لیے لی جا سکتی ہے نا، اس پہ آپ چارپائی ڈال کے بیٹھ جاؤ یا پورا گھر کھڑا کر کے بنا کے کھڑا کر لو اس پہ، تو عاریت کہتے ہیں استعمال کے لیے کسی کی چیز لے لینا۔ جیسے لوگ ایک دوسرے کی بائک لے جاتے ہیں کہ یار مجھے ذرا بائک دے دے، میں دہی لینے جا رہا ہوں، یار ذرا جو ہے ایک دن کے لیے اپنا کمرہ دے دے رہنے کے لیے، فری میں جو چیز دی جاتی ہے نا، فری میں، کوئی رینٹ کے بغیر، تو جب چاہو واپس لے لو، آپ کو یہ اختیار ہوتا ہے، جب چاہو وہ واپس لے لو، حتیٰ کہ اگر اس میں کوئی ایگریمنٹ ہو تو وہ بھی شرعاً کالعدم ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی سے بائک لی کہ یار مجھے ایک مہینے کے لیے اپنی بائک دے دے عاریتن، عاریتن کا مطلب کوئی کرایہ نہیں ہے، بس وہی استعمال کے لیے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے ایک مہینے کے لیے لے جاؤ، لیکن اسے اگلے دن خیال آیا کہ یار واپس دے دے، تو اس کو حق ہے واپس لے لے، کیونکہ کوئی معاہدہ تھوڑی ہے، یہ تو ایک تبرع ہے، تبرع کا مطلب ہوتا ہے کہ احسان ہے۔ تو اب باپ کا گھر تھا نیچے کا، ایک بیٹے نے اوپر گھر بنا لیا، تو یوں کہا جائے گا شرعی طور پر کہ بیٹے نے باپ کی چھت کو بطور عاریت کے استعمال کیا ہے، اور میں نے بتایا جو چیز بطور عاریت کے استعمال ہوتی ہے، تو جس کی چیز استعمال ہو رہی ہے اس کو ہر وقت شریعت نے یہ رائٹ دیا ہے کہ وہ اس کو بولے کہ یہ خالی کرو۔ تو آپ کسی کے گھر کے اوپر بھی اپنے پیسوں سے پورشن بناتے ہو تو گھر کے مالک کو یہ رائٹ ہر وقت ہوتا ہے کہ وہ آپ کو بولے ہٹا بھی اپنا پورشن، یہ ہر وقت اس کو یہ حق حاصل ہے۔ اس لیے جب پورشن بنایا کرو تو یہ سوچ سمجھ کے بنایا کرو کہ یہ نیچے والا جس کا گھر ہے اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اوپر والے کو بولے کہ یہ خالی کر دو، یہ ہٹا بھی اپنا سارا ملبہ ہٹاؤ، یہاں سے لے کے جاؤ اس کو۔ تو جو نیچے کا مالک ہے بشرطے کی ملکیت پہلے ہو اور گھر پھر آپ نے بعد میں بنایا ہو تو اس کو یہ رائٹ حق حاصل ہے، کیونکہ اس کی چھت استعمال ہو رہی ہے۔ اب باپ کا جب انتقال ہو گیا تو اب سارے شرکا اس کے مالک ہو گئے نیچے کے پورشن کے، تو اب اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ نیچے کے شرکا بولیں، ان کو یہ شریعت نے حق دیا ہے، وہ بولیں کہ بھائی یا تو تم یہ خالی کرو، یہ ملبہ اٹھا کے لے جاؤ سارا توڑ تاڑ کے، ہمیں ہماری چھت خالی چاہیے۔ تو اصل مسئلہ تو یہی ہے، لیکن چونکہ اس میں اوپر والے کا نقصان بہت ہوتا ہے، بعض چیزیں قانونی تو ہوتی ہیں، شرعاً جائز بھی ہوتی ہیں، لیکن مشورہ نہیں دیا جاتا اس کا۔ تو اب ہم فتویٰ جب اس کا لکھتے ہیں تو یہ لکھتے ہیں کہ سب شرکا کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہ بولے کہ بھائی سے کہ تم یہ گھر تم خالی کرو، ہم یہ وراثت میں تقسیم نہیں کریں گے، ملبہ توڑ کے لے جاؤ، یا ملبے کی قیمت ہم سے لے لو اور یہ پورشن اب ہمارا ہو گیا۔ گھر کی قیمت نہیں بلکہ کس کی قیمت؟ ملبے کی قیمت۔
کیونکہ تم بھی ملبہ توڑ کے جاؤ گے تو ملبہ بکے گا نا, تمہارا ملبہ ہی بنتا ہے اب, تو ہم سے ملبے کی قیمت لے لو اور یہ گھر ہماری ملکیت میں دے دو. لیکن چونکہ اس میں نقصان بہت ہے اوپر والے کا جس نے پورا پورشن بنایا ہے, تو ہم جب فتویٰ لکھتے ہیں تو اس میں لکھتے ہیں کہ اصل تو یہی ہے. یہ اصل اس لیے لکھتے ہیں کہ اوپر والا چوڑے میں نہ آئے, وہ یہ سمجھے کہ اب جو بھی نیچے والے جس پہ بھی راضی ہو گئے نا وہ ان کا احسان ہوگا. اصل تو ان کو حق ہے کہ وہ مجھے کہیں کہ توڑ تاڑ کے خالی کرو. تو اب دوسرا رائے یہ لکھی جاتی ہے مشورے کے طور پر, وہ یہ لکھا جاتا ہے کہ جس نے اوپر والے پورشن میں پیسہ لگایا تو اب اس کو ہم اگر آپ توڑنے کا حکم دیں گے تو اس بھائی کا نقصان بہت ہے, تو صلہ رحمی کا تقاضا یہ ہے کہ اوپر والے کی پورشن کی کوئی قیمت لگا لی جائے اور اس کو وہ قیمت دے کے پورا بنا بنایا پورشن اس سے خرید لیا جائے اور پورے مکان میں شامل کر دیا جائے اور پھر پورے مکان میں وراثت کو تقسیم کر دیا جائے, یا اس کے علاوہ کوئی اس سے ملتا جلتا کوئی بھی حل ہو تو وہ ہم 4-5 اس کو ان کو جو وارثین ہیں ان کو ممکنہ صورتیں لکھ کے بھیج دیتے ہیں کہ بہتر ہے اس پر, ان میں نہ نیچے والوں کا نقصان ہوتا ہے نہ اوپر والے کا نقصان ہوتا ہے. بھائی اصل مقصد تو یہ کہ نیچے والے کو بھی نقصان نہ ہونا, تو ایسی پھر ہم چند کنڈیشن لکھ کے دے دیتے ہیں, بھائی یا تو اس پہ عمل کر لو یا اس پہ عمل کر لو یا اس پہ عمل کر لو یا اس پہ عمل کر لو, اس میں دونوں کا کوئی نقصان نہیں ہے. اور پہلی صورت بھی جائز ہے کہ نیچے والے بولے خالی کر, تو جائز ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا, اس میں بیچارے کا بیڑا غرق ہو جائے گا. لیکن یہ لکھا اس لیے جاتا ہے کہ اس کو پتا چل جائے کہ اصل تو یہی ہے, لہذا وہ سلو پہ آسانی سے آمادہ ہو جائے گا کہ میرا گھر اگر بچ رہا ہے اور مجھے اس کی قیمت مل رہی ہے تو چپ چاپ کر کے لے لو, ورنہ وہ بڑی بڑی قیمتیں لگا رہا ہوتا ہے, میرے تو 6 کروڑ لگ گئے, میرے تو 6 کروڑ لگ گئے, میں تو 7 کروڑ سے کم نہیں لوں گا. تو ایسے بدماش کو بتایا جائے گا بھائی تیرا حق تو ملبے میں ہے, کسی اور کی زمین پہ چھت پہ تو نے گھر بنایا ہوا ہے, جس کی چھت ہے اس کو یہ حق حاصل ہے توڑ تاڑ کے لے جا. تو پھر وہ انسان کا بچہ بنتا ہے, بولتا ہے جتنے مل رہے ہیں اتنا لے لو. یہ ہو گیا میرے بوئی. اس لیے اوپر والے پورشن میں گھر بنانے سے پہلے نا کسی مفتی سے مشورہ لے لیا کرو. لوگ دنادن خرچ کر رہے ہوتے ہیں, بعد میں جب مسئلہ آتا ہے تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنے لگتا ہے. تو جب تم کسی کی زمین پہ گھر, یہ لوگوں کی زمینوں پہ بھی لوگ گھر بنا رہے ہوتے ہیں, زمین جناب بڑے بھائی کی ہے, چھوٹے بھائی نے گھر بنا دیا اس میں, اب بعد میں دماغ مفتیوں کا بھی کھایا ہوا ہے کہ وراثت کیسے تقسیم ہوگی. وراثت ایسے تقسیم ہوگی کہ نیچے کے بھائی کی زمین ہے, تم نے اگرچہ اس کی اجازت سے گھر بنایا ہے تو بن گیا گھر, لیکن اس کو یہ ہر وقت حق حاصل ہے, وہ بولے میری زمین خالی کر اپنا گھر لے کے جائے یہاں سے. تو نارمل حالات میں تو وہ یہ نہیں کہتا, کوئی قیمت طے کر لیتے ہیں, لیکن جب لڑائی ہوتی ہے تو پھر وہ یہ کہتا ہے, جب لڑائی ہوتی ہے جھگڑا ہوتا ہے پھر کہتا ہے ہٹا, پھر مفتی اسی کا ساتھ دے گا جس کی زمین ہے. نہیں آ رہی سمجھ میں بات. میرا نام محمد یوسف ہے اور میرے باپ کا نام. دیکھو یہ مالی معاملات میں نا بہت سیدھا رہنا چاہیے. میں نے پتا ہے کیا وصیت نامہ جو لکھا ہوا ہے میں بتاتا رہتا ہوں نا تاکہ آپ لوگ کو بھی عبرت ہو. اب ظاہر ہے میں جب مروں گا تو اتنے پیچھے وارثین ہوں گے, تو ان کو جھگڑے سے بچانے کے لیے, حالانکہ مجھے امید ہے کوئی نہیں جھگڑے گا آپس میں انشاءاللہ, لیکن ہم تو پورا انتظام کریں نا. میں نے گھر کی چیزوں کا بھی لکھا ہوا ہے کہ کون سے گھر میں کس کی چیز کس کی ہے. تو اس میں نے لکھا ہوا ہے کہ میرے گھر میں جتنا سامان ہے وہ جو زوجہ اس گھر میں رہ رہی ہے سارا اسی کی ملکیت میں ہے, تاکہ اس میں وراثت کا مسئلہ ہی کھڑا نہ ہو کہ ملکیت میں دے دیا سارا فرنیچر, فریج, چولہے مولے جو بھی ہے. میں نے کیا قبر میں لے کے جانا ہے؟ بھائی جس زوجہ کا ہے وہ سارا فرنیچر اسی کا ہے. تو اب میں مروں گا تو بھائی اس میں تو وراثت ہے ہی نہیں, ہے تو گھر والوں کا ہے. وہ جب مریں گے تو پھر وہ ٹینشن, وہ میرے مرنے کے بعد جو بڑھتی ٹینشن ہے میرے اس سے کیا لینے دینا. ہمارے لیے تو الگ سے ٹینشن کھڑی ہوئی ہوگی آخرت میں کہ بخشش ہو جائے. یعنی وہ ٹینشن سے بچنا تو میرے بس میں نہیں ہے نا. میں تو یہی کر سکتا ہوں کہ میں جب مروں تو میرے مال میں کوئی جھگڑا نہ ہو. تو میں نے بتایا ہوا ہے کہ بھائی جب میں مر جاؤں, وصیت لکھی ہوئی ہے, جب میں مر جاؤں گا تو پہلے سے, مرنے کے بعد نہیں کہ میرے مرنے کے بعد یہ ان کا ہے, پھر یہ نہیں ہوتا. مرنے کے بعد تو پھر وراثت ہے, پھر وصیت باطل ہے ابھی سے. تو میں نے کہا میرے جس گھر میں جو بھی گھریلو سامان ہے وہ سارا کا سارا اسی زوجہ کو میں نے ابھی ملکیت میں دے دیا ہے. جو زوجہ جس گھر میں رہتی ہے وہ سارا سامان اس کو ابھی. یہ وصیت جائز نہیں ہے کہ میرے مرنے کے بعد وہ اسی زوجہ کا ہے, کیونکہ زوجہ تو وراثت میں حقدار ہوتی ہے, اور جو وراثت جس کو ملتی ہے اس کے لیے وصیت شرعن باطل ہوتی ہے. اس کے لیے آپ 1 روپے کی بھی وصیت نہیں کر سکتے کہ یہ اس کو دے دیا جائے. تو میں نے وصیت کی ہوئی ہے, بھائی میں مر گیا تو پہلے سے میں بتا دوں یہ ساری چیزیں میری ملکیت سے خارج ہیں. جتنی گھر میں چیزیں وہ سب گھر والوں کی ہیں, سوائے اس کے کہ کوئی پیسے ویسے لاکر میں رکھے ہوئے ہوں یا کہ الماری میں ایسا نہ وہ سب اٹھا کے ابھی صحیح لے لے. پتا چلا میں گھر میں گیا, شلوار کی جیب میں ہاتھ ڈالا, پیسے ہی نہیں ہے. گھر والوں نے کہا, آپ نے کہا تھا جو کچھ گھر میں ہے وہ سب. تو میری شلوار کی جیب سے جو پیسے, یا قمیض کی جیب سے جو, شلوار میں تو جیب نہیں ہے, قمیض کی جیب سے جو پیسے نکلے وہ کس کے ہیں؟ وہ میرے ہیں.
تو یہ اپنے لیے بھی آسانی رکھو، گھر والوں کے لیے بھی آسانی رکھو بھائی. تو یہ سب چیزیں پہلے سے لکھ کے رکھنی چاہیے، ورنہ اتنی کنفیوژن ہوتی ہے. زیور بھی ہے، جو بھی کسی کے پاس ایسا بنی کا ہے. ہاں سر میرے ذاتی کپڑے کس کے ہیں؟ وہ میرے ہیں، تاکہ میں عزت سے پہن تو سکوں نا. لوگ بولیں کہ بیوی کی پاجامہ پہن کے گھوم رہا ہے، بیوی کی قمیص پہن کے گھوم رہا ہے، وہ پھر کیا عزت؟ ٹوپی جہیز کی ہے، ایسا نہیں ہے. یہ سب جو ذاتی چیزیں وہ میری ہیں. حتیٰ کہ ابھی کیا بتاؤں، زیادہ نہیں فری ہو مجھ سے. میرا نام محمد یوسف ہے اور میرے پاپا کا نام محمد وسیم ہے. میرے پاپا کو بھی دوسری شادی، پاپا کو کبھی دوسری شادی ابو کا کام ہے کرنا. پاپا دوسری شادی یہ ڈیڈی اور پاپا کا کام نہیں ہے، یہ ابو کا کام ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ دیسی لوگوں کا کام ہے، ڈیڈی پاپا. لیکن بعد ان کے پاپا ہیں، ان کو دوسری شادی کا شوق ہے. میری امی اور پاپا کی طلاق ہو گئی تھی، ہم 4 بہن بھائی ہیں. میری دوسری امی نے فارسی میں اپنا نام ڈلوایا ہے جبکہ اصل ماں کا نام ہوتا ہے. غلط ہے، بالکل حرام کام کیا. نہ باپ کی ولدیت چینج کرنے کی اجازت ہے، نہ ماں کا نام چینج کرنے کی اجازت ہے. اب ہوا یہ کہ ان کی والدہ کو ڈیورس ہوئی تو جو سوتیلی ماں کا نام ہے فارسی میں اوریجنل ماں کے خانے میں ڈال دیا. گناہ کبیرہ ہے. اوریجنل ماں کا نام ہمیشہ رہے گا، اوریجنل باپ کا نام ہمیشہ رہے گا. جبکہ اصل ماں کا نام ہوتا ہے. بڑی بہن کی شادی کے لیے فارسی میں سگی ماں کا نام چاہیے ہوتا ہے، تو باپ نے نادرا کے بہت لمبا خط لکھا ہے. میرے یار یہ تو آپ نے پورا لمبا چوڑا خط لکھ دیا. بہرحال نادرا میں نام چینج کروائیں اور جو بھی اس کی قانونی کاروائی ہے پوری کریں. یہ کبیرہ گناہ ہے، جائز نہیں ہے. اور جب بہن کی شادی ہو تو بھی اصل والدہ کا نام والے ڈاکومنٹس جمع کرائیں، اس میں جو ممکن ہے جتنا ممکن ہے کریں. مفتی صاحب مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ میرا دل کبھی نماز میں لگتا ہے اور کبھی نہیں، کبھی اچھا کام کرنے کا دل کرتا ہے اور کبھی نہیں. یہ انسان کی فطرت ہے، کبھی نماز میں دل لگتا ہے کبھی نہیں لگتا. یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ دنیا میں کوئی ایسا ترم خان نہیں ہے جو ہر وقت اس کا نماز میں دل لگا رہے. تو سب تو پھر سارے نمازی نہ بن جائیں. پھر تو جب دل لگے تو یہ اللہ کی نعمت ہے، نہ لگے تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اس میں دگنا ثواب ملے گا. تو ان چیزوں میں مت پڑو کہ دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا. غلام کا کام ہوتا ہے جو ٹاسک اس کو دیا جائے اس ٹاسک کو وہ پورا کرتا ہے. آپ نے مزدور کو لگا دیا کنواں کھود دے، وہ کہہ رہے سیٹھ صاحب کبھی میرا دل لگتا ہے کنواں کھودنے میں، کل تو میں اتنا مزہ آ رہا تھا کنواں کھودنے میں، آج مزہ نہیں آ رہا. ایک دفعہ تو آپ اس کو تسلی کا جملہ کہو گے ہوتا ہے یار، ہوتا ہے یار. پھر وہ کہہ رہے اب مزہ آ رہا ہے بہت زیادہ کنواں کھودنے میں. پھر اگلے گھنٹے کہہ رہا پھر میری بوریت سی ہو رہی ہے، دل نہیں لگ رہا. 2-4 دفعہ ایسا کرے گا آپ چماٹ مارو گے رکھ کے. بولے گا انسان کا بچہ بن کنواں کھود، جو تجھے کام لگایا نا وہ کھود، تیرا دل لگے نہ لگے جو کام ہے اس کو فوکس کر. دفتروں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. آپ کمپیوٹر کے سامنے آ کے بھیجے باس سے کہہ رہا دل نہیں لگ رہا، 2-4 دفعہ بولے گے باس بولے گا بھائی میرے جو کام تجھے دیا ہوا ہے وہ کرے یار، جو چیک تجھے دیا ہوا ہے کیش کرانے کے جا کے کرا کے آ. اسلام میں مذہب میں آ کے یہ سارے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. نماز میں دل لگ رہا ہے، نماز میں دل نہیں لگ رہا، عبادت میں مزہ آ رہا ہے، دعا میں مزہ آ رہا ہے. نہیں بھائی مزہ آئے نہ آئے آپ نے کام جو اللہ نے ٹاسک دیا اس کو کیا کرنا ہے؟ پورا کرنا ہے ایسی کی تیسی. تو یہی تو ہے عبادت. کسی نے اچھا بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں تو عادت پڑ گئی ہے نیکی کی، تم یوز ٹو ہو گئے ہیں، اب تو وہ جذبہ ہی نہیں رہا، اب تو نماز کی عادت پڑ گئی ہے. ایک آدمی نے مولانا تھانوی سے کہا مجھے تو نماز کی عادت پڑ گئی تو عادتن یہ کام کر رہا ہوں، عادتن، وہ جذبہ تو ہے نہیں. انہوں نے کہا اگر اچھے کام کی عادت پڑ جائے تو کیا برائی ہے اس میں؟ یہ تو خوش ہو یار اچھے کام کی عادت پڑ گئی ہے. لوگوں کو چرس پینے کی عادت پڑ جاتی ہے، شراب پینے کی عادت پڑ جاتی ہے، تجھے نماز کی عادت پڑ گئی ہے. سبحان اللہ. ایک موٹیویشن اسپیکر ہے، اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن ایک بات انہوں نے عجیب و غریب کی کہ بچے کو جب آپ کوئی اچھا کام کروا کے انعام دیتے ہو تو بچے کو انعام کی عادت پڑ جاتی ہے اور پھر وہ بغیر لالچ کے کام نہیں کرتا. تو ٹھیک ہے ہمیشہ انعام دینا ٹھیک نہیں ہے، لیکن بچے کو کاموں کی عادت ڈالنے کے لیے نا اگر کوئی انعام دے کے عادت ڈالی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. عادت پڑنے دو، بھلے لالچ میں ہی پڑ جائے، بھلے لالچ میں ہی پڑ جائے. کیونکہ جب عادت ایک دفعہ پڑ جاتی ہے نا پھر لالچ نہیں بھی ہو تو کرتا ہے آدمی کام. تو عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. یہ عربی کے بہت بڑے عالم تھے، عربی زبان کے، شاعری بہت جاندار، محدث فقیہ. تو ان کے والد نے بچپن میں ان کو جو دین کا علم سکھایا ہے نا وہ جنت کی لالچ میں نہیں پیسوں کی لالچ میں سکھایا ہے. ان کو ان کے والد کہا کرتے تھے عربی کا ایک شعر یاد کر لو 1 درہم دوں گا، جیسے 1 روپیہ دوں گا. تو کہتے تھے میں لالچ میں ایک شعر یاد کرتا تھا 1 روپیہ ملتا تھا. ایسے پیسوں کی لالچ میں کہتے ہیں میں نے اتنی شاعری عربی کی یاد ہو گئی کہ خود شاعر بن گئے، عربی زبان کے ماسٹر بن گئے. پہلے زمانے میں تو یہ عربی سیکھے بغیر تو کوئی مانتا ہی نہیں تھا نا. تو خود کہا کرتے تھے تعلمنا العلم لغیر اللہ او کما قال، کہ میں نے علم حاصل کیا غیر اللہ کے لیے، دنیا کے لیے، لیکن جب علم آیا
تو اس نے میرے دل سے دنیا نکال دی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی علم حاصل کیا تو بچپن میں لالچ تھی, پیسے ملتے تھے, لیکن جب علم آ گیا نا تو اس علم نے پیسوں کی لالچ بولو نکال دی. یعنی جب علم آ گیا نا ایک دفعہ تو اس نے تو دنیا کی محبت نکال دی. تو علم آئے گا تو پیسوں کی لالچ بچے سے خود ہی نکل جائے گی, لیکن آنے تو دو, کسی بھی طرح سے آ جائے بھائی, بھلے پیسوں کی لالچ دے کے آ جائے. بچے جنت کی لالچ میں کم آتے ہیں اور ٹافی کی لالچ میں زیادہ آتے ہیں. ان کو جنت سے سمجھاؤ گے ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا. ان کو تو یہی ہے کہ تھوڑا بہت کچھ پیسے ویسے دے کے کسی بھی طریقے سے اچھے کام کی عادت ڈال دو ان کو. اب بہت زیادہ نہ دیا کرو, پھر گٹکے کھانا شروع کر دیتے ہیں وہ. آج ہمارے گارڈ نے, اللہ معاف فرمائے, اتنی بڑی پان کی پیک تھوکی ہے. ہمارے دوست ہے, وہ نیا فرش بنا ہوا تھا, اس کی چیٹیں وہاں تک گئی. میں نے اس کو کچھ بولا نہیں, میں نے کہا یار تو پان کھاتا ہے. کہتے استاد جی کبھی کبھار کھاتا ہوں, لیکن جتنی بڑی پیک تھی نا وہ کبھی کبھار والی لگ نہیں رہی. یار اچھا آدمی ہے لیکن پان کھاتا ہے یار. مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ میرا دل کبھی نماز میں لگتا ہے, یہ ہو گیا میرے بھائی. آئندہ یہ قیامت تک کسی سے نہیں پوچھے گا کہ نماز میں دل لگتا ہے. مفتی صاحب آپ نے وزیر اعظم کی تعریف کی فلسطین پر بات کرنے پر, جبکہ انہوں نے 1967 کے مطابق تقسیم پر بات کی اور 2 ریاستی حل پیش کیا, جس میں ریاست فلسطین کے ساتھ ناجائز ریاست اسرائیل کو تقسیم کرنا پڑ رہا ہے. جو وزیر اعظم نے بات کی ہے نا وہ فلسطینیوں کا مطالبہ ہے, سمجھ رہے ہو؟ تو مدعی سس گواہ چس بننے کی کوشش نہ کرو. اگر یہ اس طرح سے حل ہو جاتا ہے, ان پہ ظلم رک جائے گا اور ان کو بھی ایک آزاد ریاست مل جائے گی. تو یہ تو پہلے فیصلہ ہو چکا تھا. تو یہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. ابھی جو حالات چل رہے ہیں, اچھا جو لوگ مشورے دے رہے ہوتے ہیں نا, ان کے بچوں پہ بھوک اور افلاس آئے, پھر ہم پوچھیں گے کہ اب آپ مشورہ دو, آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کہیں گے جس طرح سے جوڑ توڑ کر کے بھائی یہ ظلم ختم ہو, ہم راضی ہیں. تو دوسروں پہ جو گزر رہی ہے نا, ان کے حقائق کو, گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرو. اور اسرائیل کبھی بھی اس حل پہ نہیں آئے گا, کیونکہ اس میں اسرائیل کو نقصان ہے. تو اسرائیل یہ اس حل جو ہے نا, جو 1967 سے پہلے کا جو اسرائیل تھا وہاں تک چلا جائے, اسرائیل اس کو نہیں مان رہا ہے. تو آپ وہ باتیں کر رہے ہو جو یعنی جو عملی طور پر ممکن ہی نہیں ہے. تو اس لیے وہ بات کرو جو فلسطینیوں کے حق میں ہو. دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ابھی اس پاکستان میں سیاسی اکھاڑ پچھاڑ چل رہی ہے. جیسے جب عمران خان کوئی اچھا کام کرتا تھا, مخالفین نے کیڑے ہی نکالنے تھے کہ نہیں نکالنے تھے؟ ہر اچھے کام کو گھما پھرا کے غلط قرار دینا تھا. ہم نے ہمت کی, ہم نے عمران خان کے اچھے کام کی تعریف کی. تو اب یہ کام موجودہ حکومت کے ساتھ ہو رہا ہے. موجودہ حکومت سے ہمارے بھی درجنوں اختلافات ہیں, لیکن اگر کوئی اچھا کام کرے تو ہمارے پی ٹی آئی کے جو دوست ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں توپے لے کے. میں کہتا ہوں یہی تقریر عمران خان کرتا تو واہ واہ ہو جاتی, بلے بلے دیکھو کیا زبردست جاندار تقریر کر کے آیا ہے. تو مجھے یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ذاتی بغض اور ذاتی انا کا کچھ مسئلہ زیادہ بنا ہوا ہے. تو بھائی ہم لوگ نیوٹرل ہی رہیں تو اچھا ہے. میں تو یہ بات کر رہا تھا بھائی, ہم نے, ہماری پالیسی ہے کہ کوئی بھی اچھا کام کرے گا ہم اس کی اپریشیٹ کریں گے. تو جب عمران خان نے کیا تھا ہم نے سلوٹ کیا, شہباز شریف نے کیا تو ہم اس کو بھی سلوٹ کر رہے ہیں. تو اس نے اچھی بات کی. اب اس پہ کچھ لوگ اعتراضات کر رہے ہیں, یہ تو اسرائیل کو اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہے. فلسطین کی باقاعدہ ایک پاورفل ریاست جس میں بیت المقدس کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ فلسطین کے. تبھی اسرائیل اس سجیشن پہ قطعاً راضی نہیں ہے. وہ جو حل پیش کر رہا ہے اس حل میں تو یہ ہے کہ بالکل فلسطینیوں کو نہتا کر دیا جائے. تو اس کے مقابلے میں یہ جو بات کی ہے یہ بہت جاندار بات ہے, اس پہ قوم کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو اپنے ذاتی اختلافات کو ایک طرف کر کے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بعض لوگ تو یہاں تک بات کر رہے ہیں کہ یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں, اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے نہیں جا رہا, نہ فوج اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کوئی اشارہ دیتی ہے, اور دور دور تک کوئی ارادہ نہیں ہے فوج کا اسرائیل کو تسلیم کرنا. بھائی اسرائیل پاکستان کا اتنا بڑا دشمن ہے ہی اسی لیے. بھارت سے اس نے پاکستان پہ اٹیک کروایا اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ کباب میں جو اس وقت سب سے بڑی ہڈی ہے وہ کون سی ہے؟ وہ پاکستان ہے. اور پاکستان کے سیاست دان نہیں ہے, فوج ہے. اگر سیاست دان ہوتے, فوج نہ ہوتی تو کچھ نہیں کرنا تھا اس نے, کیونکہ پاور سیاست دانوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتی, پاور تو فوج کے ہاتھ میں ہوتی ہے. عراق میں فوجی حکومت تھی, اس نے گرائی نا. اب سیاسی حکومت تو بنا دی اس نے. اب عراق کی ساری پالیسیاں اسرائیل کے حق میں بنا رہے ہیں, بناتا رہے. صدام حسین کباب میں ہڈی بنا ہوا تھا ان کے, صحیح ہے نا. تو اس لیے اسرائیل کے لیے جو اس وقت کباب میں ہڈی ہے وہ پاکستان آرمی ہے, کیونکہ آرمی کا اسرائیلیوں کی بھی ایجنسیاں ہوتی ہیں. اگر آرمی کا تھوڑا سا بھی رجحان ہوتا نا ایجنسیوں, اسرائیلی ایجنسیوں کو پتا ہوتا کہ یہ تسلیم کرنے جا رہے ہیں, پھر انڈیا سے یہ کچھ اٹیک وٹیک نہیں کرواتے وہ. اس لیے میرے بھائی عمران خان سے آپ محبت کریں, عمران خان کو فیور کریں, 100 دفعہ کریں, لیکن یہ نہیں کہ اوٹ پٹانگ آپ جو بھی حکومت کوئی اچھا مثبت کام کرے تو آپ نے بس اس کے اگینسٹ ہی جانا ہے. ڈالر کو اسٹیبل کر لیا ہے فوج نے,
ڈالر کو اسٹیبل کر لیا. جس سپیڈ سے ڈالر تباہ ہو رہا تھا نا, گر رہا تھا, وہ روکا ہے. اسمگلنگ پہ پابندی لگا کے باقاعدہ فوجیوں کی لڑائی ہوئی ہے بارڈر پہ, جو اسمگلنگ ہو کے جا رہا تھا. فوجی شہید ہوئے اس میں بہت زیادہ. تو یہ فوجی جوانوں نے قربانی دی ہے جو ڈالر کو یہاں لا کے روکا ہے, ورنہ ڈالر بے لگام ہو گیا تھا بالکل. کوڑیوں کے یعنی ہماری کرنسی کوڑیوں کے داموں ہونے والی تھی جو حالات چل رہے تھے. تو اس لیے بھائی کسی کا کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو اچھی بات کرے اس کو فیور کرو, جو بری بات کرے اس کو کیا کہو, اس کو غلط کہو, بس ختم. یہ پالیسی رکھو. باقی سیاست دانوں میں تو ہر آدمی کا کوئی ہیرو ہوتا ہے, جو ہیرو ہے اس کو ہیرو رہنا, تو اس کو کس نے منع کیا؟ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی تھوڑی ہے. میرے کتنے لوگ ہیں جو میرے بیان سنتے تھے, مجھے بار بار کہ آپ نے وزیر اعظم شہباز شریف کی اس مسئلے میں تعریف کر دی ہے تو آپ کا بیان سننا چھوڑ دیا ہم نے, آپ بھی 2 ٹکے کے آدمی نکلے. جب میں عمران خان کی تعریف کرتا تھا تو بہت سے لوگوں نے میرے بیان سننا چھوڑ دیا تھا کہ آپ تو خود یہودی ایجنٹ نکلے, اور اب میں نے میاں شہباز شریف نے جو اچھا کام کیا اس کی تعریف کر دی تو آپ یہودی ایجنٹ نکلے. جو ادھر والے ہیں وہ بھی ہمیں یہودی اور بکاؤ, اور یہ والے بھی بکاؤ, تو 4 آپ جیسے چند لوگ رہ گئے ہیں. ہو سکتا ہے اگلے بیان میں آدھے گھر چلے جائیں. تو نہ اتنی جلدی کسی سے محبت کرو, نہ اتنی ذرا ذرا سی باتوں پہ کسی سے بدگمانی کرو. اور علماء کے بارے میں تو ایک بات یاد رکھو, علماء سے آپ دین سیکھنے کے لیے آتے ہو, جائز ناجائز سیکھنے کے لیے آتے ہو. تو میڈیکل سائنس کی وہ کوئی بات کرے, آپ بول دو مفتی صاحب غلط کہہ رہے ہیں. میں اگر بولتا ہوں میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ کھانے سے طاقت آتی ہے, آپ بولو مفتی صاحب ہیں, مفتی صاحب نے اس دن جو مسئلہ بتایا تھا نا, اوپر والا پورشن بھائی بنائے تو یہ شرعن کیا ہے, یہ ٹھیک ہے. باقی مفتی صاحب نے جو بتایا کہ گوشت کھانے سے مسل بنتے ہیں, جم جانے سے یہ ہوتا ہے, یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے, مفتی صاحب سے اس میں غلطی ہوئی ہے, بول دو, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. یہ نہیں بولو کہ مفتی صاحب کذاب, دجال, پھینکو, بکاؤ, مفتی صاحب نے جم والوں سے پیسے لیے ہوئے ہیں تاکہ جم کے فضائل سنائیں. مفتی صاحب اس دن کہہ رہے تھے کہ دیسی مرغی کھایا کرو, اصل میں ان کا دیسی مرغی کا بزنس ہے. یہ پھر زیادتی ہو جائے گی. تو اختلاف کر لو, 100 دفعہ کر لو, بھائی ہماری فیلڈ ہی نہیں ہے نا یہ میڈیکل سائنس. اگر بول دوں تو آپ بولو غلط بول دیا, ختم. ہمارے بھی بعض بزرگ ایسے ہیں جنہوں نے کوئی بات کی, ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب, میں ان سے بیعت تھا, اور ایسی عقیدت مجھے اب بھی ان سے ہے نا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. لیکن وہ میڈیکل سائنس میں ڈاکٹروں کو کہتے تھے یہ الو بنانے کی مشینیں ہیں. اللہ معاف فرمائے. زندگی بھر حضرت نے ایلوپیتھک کوئی دوا نہیں کھائی ہے, زندگی بھر حکیمی دوائیں کھاتے تھے, ہومیوپیتھک اور حکیمی. ایلوپیتھک دوا کے کبھی قریب بھی نہیں پھٹکے وہ. لیکن ہماری رائے یہ ہے کہ یہ ان کی رائے یہ صحیح نہیں تھی, ان سے غلطی ہوئی ہے. اس میں ایلوپیتھک اتنا برا نہیں ہے جتنا ہم اس کو سمجھتے ہیں, بلکہ حکیموں میں فراڈ زیادہ ہے. اور حضرت کی ڈیتھ بھی شوگر سے ہوئی ہے, چیک اپ نہیں کرایا حضرت نے. انہوں نے فرمایا ڈاکٹر کے پاس جانا ہی نہیں ہے, میں گھر میں مروں گا, ہسپتال میں نہیں مروں گا. اور شوگر ہوئی, حضرت مانتے ہی نہیں تھے مجھے شوگر ہے, کیونکہ حکیم آ کے مٹھائیاں کھلا رہے تھے حضرت کو شوگر میں. ہمیں اچھی, میں نے مجھے حکیم کا نام بھی پتا ہے, برفیاں کھلا رہے تھے, حضرت مٹھائی نہیں کھاتے تھے. انہوں نے کہا میں علاج بالمثل کروں گا. علاج بالمثل کا مطلب شوگر ہے تو شوگر سے علاج کروں گا. حضرت مٹھائی نہیں کھا رہے, حضرت کو جلیبیاں کھلا رہے وہ حکیم. تو بھائی بزرگ اپنی جگہ تھے, لیکن ہمارا خیال تھا کہ حضرت کو نہیں تھا, وہ تھے, حضرت کو میڈیکل سائنس پڑھی تھی, حضرت نے ڈاکٹری کتابیں بھی پڑھی تھی, ہومیوپیتھی بھی پڑھی تھی. لیکن کتابیں پڑھنا اور چیز ہوتی ہے, باقاعدہ ڈاکٹر بننا الگ بات. لیکن میں بدگمان نہیں ہوا شیخ و مرشد سے, اب یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں معاذ اللہ. نہیں بھائی, وہ انسان ہے یار. جب ہمارے سامنے صحیح مسلم کی ایک حدیث آ گئی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ نر کھجوروں کو مادہ کھجوروں کے نر کھجوروں کا بھور نہ ملاؤ. صحابہ نے نہیں ملایا, پیداوار کم ہو گئی, کھجوروں کی پیداوار کیا ہو گئی, کم. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, ہم نے آپ کے مشورے پر عمل کیا, کھجوروں کے بھور, جو نر کھجوروں کا بھور ہم ڈالتے تھے وہ نہیں ڈالا تو پیداوار کم ہوئی. تو آپ نے فرمایا میں تمہاری طرح کا انسان ہوں, میں جب دنیا کے بارے میں تمہیں کوئی حکم دوں تو تم دنیا مجھ سے زیادہ جانتے ہو, جب دین کا حکم دوں تو اس کو فالو کرنا ہے. تو جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ بھائی دنیا کی چیزوں کو بتانے میں بشر ہوں تو مجھ سے خطا ہو سکتی ہے, تو مفتی اور عالم کون ہوتا ہے جس سے خطا نہیں ہو سکتی؟ اس لیے میں جو آپ لوگ کو ٹوٹکے طبی بتا رہا ہوتا ہوں, لیمن ڈالو, اور اس میں اس دن آیا نا میں نے کہ اس میں شہد ملاؤ اور اس میں لیمو نچوڑو, اور لیمو کو پانی کے اندر آدھا گھنٹہ ڈال کے رکھو, اور اپنے خرچے پہ گرمی ہے تو ٹھنڈا ٹھنڈا, سردیاں ہیں تو نارمل پی جاؤ, تو ایسا خاندانی صحت ہو جائے گی. تو یہ ٹوٹکا ہے, ہو سکتا ہے کوئی پی کے انتقال کر جائے سمجھ رہے ہو, یا اس کو ایسیڈیٹی ہو, تیزاب ہو, پتہ چلا وہ السر اس کا کینسر میں تبدیل ہو گیا, کیونکہ لیمن تو السر میں نقصان دیتا ہے. تو ایسے موقع پہ یہ نہیں بولو مفتی صاحب قاتل ہے, جھوٹا ہے, اس کے کسی درس قرآن کی کوئی حیثیت نہیں ہے.
دنیا یہی بولے گی بھائی مفتی صاحب نے ایک اپنے تجربہ بتا دیا, آپ ڈاکٹر سے پوچھ لیتے, حکیم سے پوچھ لیتے, اگر وہ بتا دیتا کر لیتے, نہیں کرتے تو مفتی صاحب وہ حکیم تھوڑی ہے. یہی بیلنس بات یہی ہوتی ہے نا, عمل کرنا ہے کر لو, نہیں کرنا ہے نہیں کرو. تو اسی طرح سیاست میں بھی جب میں کوئی بات کر رہا ہوں تو اس میں سیاسی بات ہے بھائی, اس میں ایک رائے ہے, آپ مان لیں مان لو, نہیں ماننا تو اس کا درس قرآن یا فتوے کے غلط ہونے سے تعلق تھوڑی ہے. ایک صاحب نے حضرت مفتی تقی صاحب کے بارے میں کہا کہ انہوں نے سندھ کے گورنر کی تعریف کی ہے. حضرت مفتی تقی صاحب نے گورنر سندھ کامران ٹیسوری کے بارے میں کہہ دیا کہ حضرت عمر کی سنت کو زندہ کیا ہے نا, وہ راتوں کو جاگتا ہے. اب ہو سکتا ہے دن میں سارا دن سوتا رہتا ہو, ہے وہ قابل احترام, مجھے میری بڑی ریسپیکٹ کرتے ہیں, اس لیے میں اس کے نام عزت سے لوں گا. مجھے جو آدمی عزت دے تو مجھے نہیں اچھا لگتا میں اس کی توہین کروں. تو کامران ٹیسوری سے جب بھی ہماری ملاقات ہوئی بڑی رسپیکٹ دی. اب اچھے ہیں برے ہیں یہ ایک الگ بحث ہے, ماضی کیا تھا اللہ عالم, لیکن کام اس نے کراچی کے لیے بہت کیے, اس کا میں گواہ ہوں. کام واقعی اس نے کراچی کے لیے بہت کیے کامران ٹیسوری نے, اس کا میں چشمدید گواہ ہوں. تو اب مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہہ دیا کہ یہ حضرت عمر کی سنت زندہ کی ہے, تو اتنے لوگوں کے میرے پاس میسج آئے, مفتی تقی صاحب تو ایسے. میں نے کہا یار اتنے بڑے عالم نے ایک اسٹیٹمنٹ کہی ہے, ساری زندگی کی عقیدت ایک جملے میں اڑا دی آپ نے. کوئی کہہ رہا ہے بکے ہوئے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے حکومتی وہ ہے, کوئی کیا کہہ رہے ہیں. یہ تو ہماری قوم کا مینٹیلٹی ہے. آپ زیادہ زیادہ بولتے ہیں بھائی مفتی تقی صاحب کے علم اور تقوی کو سلام, لیکن اس جملے سے ہم اتفاق نہیں کرتے, ہماری نظر میں وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. بس اتنا کافی ہے. کیا یار بیچاروں کو اب بھی کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں مفتی تقی صاحب کی تصویروں کے نیچے, وہی بندہ ہے جس نے حکومت وقت کی تعریف کی ہے. مجھے تو بھائی دیکھو, من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب, حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کہتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے, میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. تو اس لیے یہ جو الفاظ زبان سے نکل رہے ہیں نا اللہ والوں کے خلاف, علماء صلح کے خلاف, یہ آپ کی نظر میں بہت ہلکے ہوتے ہیں, اللہ کی نظر میں ہلکے نہیں ہوتے, بہت بھاری ہوتے ہیں. تو ہماری رائے سے بھی کوئی اختلاف کر لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم تو شرعی مسائل ہم سے پوچھو. اگر ہم سیاسی بات کرتے ہیں تو میں نے شہباز شریف کی تعریف کر دی کہ اچھا کام کیا ہے, آپ بول دیتے نہیں اچھا کام کیا, ختم ہو گئی بات. تو یہ جو پاکستان نے بہت زبردست فلسطینی موقف کی تائید کی ہے یونائٹڈ نیشن میں, اس پہ حکومت کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. حکومت کام نہیں کرتی تو بھی برا بلا کہتے ہیں, کچھ اچھا کر کے آ جائے تو بھی برا بلا کہنا ہے, تو پھر تو اس کا مطلب تم حل چاہتے ہی نہیں ہو. اور فلسطینیوں کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچو کہ تم پہ یہ ظلم ہو رہا ہوتا, اگر شہباز شریف کا یہ بیان غلط ہوتا نا تو فلسطینی کہہ دیتے کہ غلط ہے, ہم اس پہ راضی نہیں ہیں. ان کی طرف سے کوئی بیان نہیں آ رہا, اور ہم سارے نیک شریف شرفا بن کے فلسطین, ہم تو پورا جو ہے نا یہ تقسیم ہمیں قبول نہیں ہے, تو فلسطینی بولیں یہ قبول نہیں ہے تو پھر ہوگی بات. تو مدعی سس گواہ چس بننے کی کوشش مت کرو. یہ بالکل ایسے ہی ہے, ایران سے ہمارے 100 اختلافات ہیں, لیکن ایران نے فلسطینیوں کی مدد کی ہے. اب ہمارے یہاں بہت سے لوگ ایران دشمنی میں کہتے ہیں نہیں یہ نورا کشتی ہے, ایران فلسطینیوں کی مدد نہیں کر رہا, یہ نورا کشتی ہے. ہمارے بہت سے لوگ یہ بات, میں کہتا تھا یہ بات فلسطینیوں کی زبان سے نکلوا دو. فلسطینی کہیں کہ یہ ایران 2 نمبری کر رہا ہے, فلسطینی کہیں کہ ایران میں جو ہمارے لیڈر کو شہید کیا گیا ہے ایران نے مروایا ہے, وہ تو نہیں کہہ رہے اور آپ کہہ رہے ہو. اس کا مطلب ایران سے جو آپ کی ذاتی دشمنی ہے اس کو آپ کسی اور طریقے سے نکال رہے ہو. تو ایران کوئی شریف شرفا ملک نہیں ہے, میں کوئی ایران کی تعریفیں نہیں کر رہا, بہت سے جرم ایران کے کندھے پہ بھی ہیں, لیکن جتنے ہیں اتنے ڈالے جائیں, جو نہیں ہے وہ نہیں. ایران نے فلسطینیوں کی بے تحاشا مدد کی ہے, اور اس مدد کے صلے میں ایران کو قربانی دینی پڑی ہے, بھگتنا پڑا ہے. ایران میں میزائل آ کے گرے ہیں, ان کا آرمی کا آفیسر شہید ہوا ہے, تو یہ ساری قربانیاں فلسطینیوں کی مدد کی وجہ سے دی ہے ایران نے, تو اس میں ایران کو اپریشیٹ کرنا بنتا ہے. تو فلسطینی کہہ رہے ہیں کہ ہماری مدد کر رہا ہے, اور وہ کہہ رہے کہ ہم بہت کچھ کر رہے ہیں, کہ ہر بات یعنی ایسے بتانے کی نہیں ہوتی, تو اس کی سزا بھی ملی ہے ایران کو, واٹ لگا دی ہے ایران کی. لیکن ہمارے یہاں لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں نورا کشتی ہے, خود ہی مروایا ہے, پہلے فلسطینیوں کے لیڈر کو بلایا اور خود ہی مروا دیا, خود ہی ہیلی کاپٹر گرا دیا, خود ہی یہ کر دیا. بند کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, منہ میں پان ہے, اور تبصرے ایسے کر رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں ان سے بڑا فنٹر اس کائنات میں کوئی پیدا ہوا نہیں. ان کی سورس آف نالج کیا ہے؟ کوئی سورس آف نالج نہیں ہے. تم کس سے ملے ہو یار؟ تم جا کے کسی فلسطینی سے ملے ہو تم, جو تمہیں بتا رہا ہو کہ, تو فلسطینی جو ہمارے وزیر اعظم نے جو بات کی ہے فلسطینیوں کا, اس کے خلاف کوئی بیان نہیں آیا, لیکن اسرائیل اس کو کسی قیمت پہ تسلیم نہیں کر رہا ہے, کیونکہ اس اسرائیل کو پتا ہے میرا اس میں نقصان ہے. تو اس لیے یہ اچھا اقدام کیا ہمارے وزیر اعظم کی طرف سے, اچھا اقدام ہوا ہے. باقی جو بھی یہ کہا کرے نا نہیں یہ تو غلط تقسیم ہو رہی ہے, تو ان سے کہو ٹھیک ہے, تمہارے بچوں پہ جب یہ ظلم ہونا اور بھوکے شہید ہو رہے ہوں اور
یہ قحط زدہ حالت میں وہ مبتلا ہوں، پھر تم کہنا کہ نہیں 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 نہیں، ہمیں وہ یعنی اتنا ایریا چاہیے جو عملی طور پر جس کا امکان ہی نہیں ہے، جن کے بچے شہید ہو رہے ہوتے ہیں، جو بھوک سے تڑپ تڑپ کے جانے دے رہے ہیں، ان کی زندگیوں کو سامنے رکھ کر آپ فیصلہ کریں۔ یہ ایک ایسا ہے کہ ایک جگہ ایک صاحب جو تھے نا، ایک لڑکا تھا، نکاح کرنا چاہتا تھا، تو لڑکے کے بھائی نے لڑکی والوں کے سامنے وہ شرطیں بیان کی کہ چھوٹے بھائی کو یقین ہو گیا کہ یہ لڑکی والے یہ شرطیں مانیں گے نہیں۔ اب وہ کہہ رہے کہ یار اس سے تو میرا رشتہ ہی ختم ہو جائے گا۔ بڑا بھائی کہہ رہے نہیں، میں تجھے مروانا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں ابھی سے یہ شرطیں لکھوا لوں تاکہ بعد میں تو سکون کی زندگی گزارے۔ چھوٹا کہہ رہا ہے سکون گیا تیل لینے مجھے یہ لوگ ان شرطیں مانیں گے ہی نہیں، میرے تو یہاں شادی نہیں ہوگی۔ تو یہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، وہ کوئی خیر خواہ بن رہا ہوتا ہے، آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ بہت یعنی اس میں یہ ہے، تو اس کو پتا ہوتا ہے بھائی یہ عمل ہی نہیں ہوگا اس کے اوپر، تو یہ میرے ہاتھ سے یہ جو پیکج ہے نا یہ نکل جائے گا۔ تو اگر یہ حل ہو جاتا ہے تو فلسطینی سکون میں آ جائیں گے۔ بیت المقدس کس کے ہاتھ میں چلا جائے گا؟ مسلمانوں کے پاس ہوگا۔ اصل تو بیت المقدس ہے، وہ لینا ہے ہر قیمت پہ۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ شہباز شریف نے اچھی تقریر کی ہے، تو وہ آپ اختلاف کرو 100 دفعہ، لیکن کام خاندانی ہو گیا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ پتہ چلا بھائی 2 مہینے کا حمل ہے اور بچہ بالکل معذور ہے اور دل کے بال بھی بند ہوئے ہوئے ہیں، اور ہاں تو جان کا خطرہ ہے، ماں کی بھی تو ضائع کروا سکتے ہیں 2 ماہ کا حمل، ایسی شدید مجبوری میں ضائع کروا سکتے ہیں۔ 22 ماہ کا تو عاقل بالغ ہو گیا، بڑا ہو گیا اس کا مطلب ہے۔ اچھا 22 ہفتے 5.5 ماہ کا ہے، پھر ضائع نہیں ہو سکتا حمل۔ اگر یہ غالب گمان ہے کہ بچہ پیدائش سے پہلے مر جائے گا ماں کے پیٹ میں، زندہ پیدا نہیں ہوگا، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ ماں کے پیٹ میں کچھ وقت کے بعد جا کے مرے گا یہ، لیکن اس وقت پھر ماں کی زندگی خطرے میں ہوگی، تو پھر ضائع کروا سکتے ہیں۔ لیکن اگر زندہ پیدا ہونے کی امید ہے تو پھر اس کے پیدا ہونے کا انتظار ہر صورت میں کیا جائے گا، خود سے نہیں مار سکتے۔ دیکھو کوئی بھی مرنے والا ہو نا تو آپ کو اجازت نہیں اٹھا کر کے گولی مار دو آپ اس کو، ٹھیک ہے نا۔ مفتی صاحب میری وائف عالمہ ہے، ویسا تیرا خیر نہیں ہے اور مجھ سے انتہائی بدتمیزی کرتی ہے، بات پہ چیزیں اٹھا کے مارتی ہے، ماشاء اللہ۔ حدیث بتاتا ہوں تو کہتی ہے کہ وہ بولتی ہے کہ حدیث اپنے پاس رکھو، استغفر اللہ۔ یہ تو کفریہ جملہ ہے بھائی، اس طرح حدیث کا مذاق اڑانا۔ دیکھو علم الگ چیز ہے، اخلاق اور تربیت الگ چیز ہے۔ پورا میرا جمعے کا بیان اسی موضوع پر ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں ہمیں ڈاکٹر لڑکی چاہیے، ہمیں عالمہ چاہیے۔ بھائی ڈاکٹر بھی اچھی ہے، عالمہ بھی اچھی ہے، لیکن پہلے یہ دیکھو گھریلو ہے یا نہیں ہے، اس کی تربیت ہے یا نہیں ہے۔ تربیت یافتہ ہو، عالمہ نہ ہو، ڈاکٹر نہ ہو، اچھی ہے۔ تربیت یافتہ ہو، ہاں تربیت یافتہ ہو، عالمہ ہو یا ڈاکٹر نہ ہو تو گھر چل جائے گا۔ تربیت یافتہ نہیں ہے تو بھلے عالمہ ہو ڈاکٹر ہو، بیڑا وہ تمہیں ٹیکے لگا کے مار دے گی ڈاکٹر صاحبہ۔ خوشی کے موقع پر مٹھائی بانٹنا کیسا ہے؟ محلے کی خاتون ہر موقع پر مٹھائی کا مطالبہ کرتی ہے۔ جب میری نوکری لگی تو بار بار مٹھائی مانگ۔ محلے کی خاتون تیری لگتی کیا ہے؟ پہلے تو یہ بتاؤ جب نوکری ختم ہوئی تو کیا مٹھائی نہیں دی، اس وجہ سے نوکری چلی گئی، بچوں۔ محلے کی خاتون ان سے مٹھائی کا مطالبہ کر رہی ہیں، مجھ سے کیوں نہیں کر رہی؟ آپ سے کیوں نہیں کر رہی؟ جمشید سے کیوں نہیں کر رہی؟ آپ سے کیوں کر رہی ہیں؟ تو محلے کی خواتین سے اتنا فری ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں۔ اگر شادی شدہ ہو تو اپنی بیوی کو بتاؤ کہ وہ محلے کی خاتون مجھ سے مٹھائی کا مطالبہ کرتی ہے، تو آپ کی بیوی اس کو مٹھائی کھلائے گی، مٹھائی کے اندر زہر رکھے۔ آپ نے ایک جواب میں کہا تھا کہ ایک شخص کے 3 بیٹے اور تینوں باہر چلے گئے، آپ کو اولادوں کو نصیحت کرنی چاہیے۔ آپ نے ان کے والد کو ہی نصیحت کر دی کہ 3-4 بچے ہوں گے تو یہ ہوگا۔ ویڈیو کے کمنٹس میں اچھے خاصے لوگوں کا اعتراض تھا کہ اگر اولادوں کے دل میں ماں باپ کے لیے احساس ہو، پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، ہو تو 10 بیٹے بھی ہوں تو وہ بھی باہر چلے جائیں گے، الٹا ماں باپ کو ہی کہیں گے کہ آپ کون پیدا کریں گے۔ دیکھو میں نے بیان میں کہا تھا کہ 2-3 بچے ہوں گے تو باہر جائیں گے، تو جو ہے وہ پھر تو یہی ہوگا، بڑھاپا اکیلے میں گزرے گا۔ تو اس پہ لوگوں کے یہ بتا رہے ہیں، کمنٹس آئے ہوئے تھے کہ آپ بچوں کو سمجھاؤ نا کہ ماں باپ کی کیئر کریں، ماں باپ کے ساتھ رہیں۔ تو 2-3 کیا 10 بچے بھی ہوں گے، اگر ماں باپ کا خیال نہیں کر رہے تو سارے باہر چلے جائیں گے۔ شاید میں نے بیان کرنے میں سمجھا نہیں پایا ہوں گا میں۔ میرا مقصد ہے کہ بعض کو تو باہر بھی جانا پڑتا ہے، کمانا بھی تو انسان کی ضرورت ہے نا، سب کو یہاں روزگار نہیں ملتا۔ زیادہ بچے ہوں گے، کچھ باہر چلے گئے، کچھ یہاں رہ گئے۔ میں دیتا ہوں KPK میں، گاؤں دیہاتوں میں 8-8 10-10 15-15 بچے ہوتے ہیں، 2 ملیشیا میں، 2 ترکی میں، 1 امریکہ میں اور 5 یہاں پر، سمجھ رہے ہیں؟ پھر وہ آتے ہیں تو یہ 4-5 وہاں چلے جاتے ہیں، 1 سال کے لیے تبلیغ میں بھی گیا ہوا ہوتا ہے۔ تو سارے شعبے چل رہے ہوتے ہیں، ماں باپ بھی تنہائی میں نہیں ہوتے۔ ایک آدھ بچہ ہے تو وہ ماں باپ کو سنبھالے گا تو کمائے گا کون؟
کمائے گا تو یہاں ہر ایک کو روزگار نہیں ملتا, بعض کو باہر جانا پڑتا ہے تو یہ تنہا ہو جاتے ہیں. اس لیے ایک دو بچے جہاں ہوں گے تو یہ مسائل وہاں کھڑے ہوں گے, اس لیے بچے ہول سیل کے حساب سے ہونے چاہیے. اس سلسلے میں یہ بات میں نے کی.